جب سورج آسمان میں ہوتا ہے مکہ میں تو زمین ایسے کھولتی ہے، جب سر پر سورج ہوتا ہے ایسے کھولتی ہے جیسے چولہے پر ہانڈی کھولتی ہے۔ اگر کوئی جوتا اتار کر کے زمین میں پیر رکھ دے تو پیر جل جاتا ہے، پھوکا نکل جاتا ہے، آبلہ نکل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کسی کو 100 روپے دیا، کسی کو 50 روپے دیا، کسی کو 200 روپے دیا، بات آئی چلی گئی۔ حضرت علی کو 1 روپے دیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا جس کو میں نے پیسہ دیا ہے ایک ایک کر کے حاضر ہو جاؤ اور جوتا اتار کر کے زمین پر پیر رکھو، کھولتی زمین پر پیر رکھو، اور جو پیسہ میں نے دیا اس کا حساب دو، کہاں تم نے خرچ کیا اور کہاں کہاں تم نے اس کو خرچ کیا ہے، کہاں کہاں وہ پیسہ استعمال کیا، اس کا ایک ایک کر کے حساب دو۔ اب جو لوگ پیسہ لے کر کے تھے آئے، جوتا اتار کر کے زمین پر پیر رکھا، پیر الگ جل رہا ہے، دماغ الگ کھول رہا ہے، حساب یاد ہی نہیں ہے، یہ بھی فیل وہ بھی فیل، یہ بھی فیل وہ بھی فیل، یہ بھی فیل وہ بھی فیل، سب فیل ہو گئے۔ اب باری آئی حضرت علی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حساب دینے کے لیے 1 روپیہ ملا تھا، حساب دینے کے لیے آئے، فٹافٹ حساب دیا، جھٹا جھٹ حساب دیا، فٹافٹ حساب دیا، جھچا حساب دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا مبارک ہو، ڈھیر پیسہ کمانے والے خوش مت ہونا، حساب بہت لمبا ہوگا، کم پیسہ کمانے والے مایوس مت ہونا، حساب بہت آسان ہوگا۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں حضرت عمر نکلے، پسینہ چھوٹ رہا ہے، کپڑا بھیگ گیا، بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، کپڑا بھیگ گیا۔ کہنے والے نے کہا کہاں نکلے؟ کہا صدقے کا اونٹ بھاگ گیا، اسی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ ارے اللہ کے بندے جان پر تو رحم کھاؤ، دھوپ ہے، لو لگ جائے گی، ہلاک ہو جاؤ گے۔ کہ صدقے کا اونٹ ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں، اس دھوپ کا میں خوف نہیں کرتا، اس سے بڑی دھوپ محشر کی دھوپ ہوگی۔ کہ میں غلام بھیج دیتا ہوں، وہ لے کر کے آ جائے گا، کہ میں خود جاؤں گا، خود تلاش کر کے لاؤں گا، قیامت میں عمر سے سوال ہوگا، عمر کے غلام سے سوال نہیں ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، مال و اولاد، مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی جزام القبر میں کوئی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اسے خبردار نہیں، کیا قیامت ہے کہ او غافل انسان، انسان او غافل انسان، او غافل انسان، انسان او غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ او غافل انسان، انسان او غافل انسان، او غافل انسان، انسان او غافل انسان۔ ہاتھ اٹھائیے، جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے ذرا فوٹو کر لیجئے ان لوگوں کا، ان لوگوں کا آخر میں ہم جنازہ ہی پڑھانے والے ہیں۔ 5واں پیغام جلدی سے آ رہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرا دل خوش کر دیا، میں تو گھبرا گیا تھا کہ پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ جتنے لوگ یہاں سے بھاگ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیل سے چھوٹ کر کے بھاگ رہے، مجھے بھی بچ بچا کر کے آنا پڑا تھا، اتنی بھیڑ تھی۔ یہاں سے جلسہ سے پنڈال سے سون کر کے جو جانے والے تھے بازار کی طرف، بہت زیادہ لوگ تھے، میں گھبرا گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ نے میری آبرو رکھ لی۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ محشر میں آپ کی آبرو کا سامان فرمائے۔ 5واں پیغام جوان کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارا جوان سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے آپ جوان ہوں گے۔
کوئی جوان اگر وقت سے پہلے بوڑھا ہو رہا ہے، داڑھی کے بال پک رہے ہیں، سر کے بال پک رہے ہیں، تو کیوں پک رہے ہیں یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ وقت سے پہلے بوڑھا ہو رہا ہے، جوانی میں موت آ رہی ہے، اور سونا کو بھی چھو رہا ہے تو کوئلہ بن جاتا، تو سمجھ جائیے یہ دارو پینے والا جوان ہے، یہ دارو کی نحوست ہے، وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا، سونا کو بھی چھو لے تو کوئلہ بن جاتا ہے، اور جوانی میں اس کی موت آ رہی۔ آپ کے گھر میں پیسہ ہے، نظر ہی نہیں آ رہا، آپ قدم اٹھانا چاہتے ہیں مسجد کی طرف اٹھتا ہی نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں آتے ہیں سکون کے لیے، آپ کو سکون ملتا ہی نہیں ہے، مطلب صاف ہے کہ آپ کے گھر میں حرام کمائی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ قدم غلط اٹھ رہا ہے، آپ کو سکون نہیں مل رہا ہے، اور آپ اگر نیکی کرنا چاہتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں، پیسہ نظر نہیں آ رہا۔ دو آدمی بڑے دوست ایک انڈے کو کاٹ کر کے کھا رہے ہیں، ایک ٹکڑا یہ ایک ٹکڑا وہ، ایک پان کو کاٹ کر کے کھا رہے ہیں، ایک ٹکڑا یہ ایک ٹکڑا وہ، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے دو دوست، دونوں کی دوستی ختم ہو گئی۔ راز ہے کہ یہ بھی جوا کھیلنے والا ہے، وہ بھی جوا کھیلنے والا ہے۔ جب جوا کھیلنے والا دو آدمی جوا کھیلتا ہے تو کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، ہارنے والے کو جیتنے والے پر غصہ آتا ہے، غصے کی وجہ سے دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ 10 لاکھ روپیہ کما کر کے بیٹھے ہوئے تھے، 10 لاکھ ایک دن میں ختم ہو گیا، اور 10 سال کے لیے 10 لاکھ روپے قرض ہو گیا۔ یہ کہاں ہوتا ہے یہ آپ کو راز بتا رہا ہوں۔ 10 لاکھ روپیہ 10 سال میں کمایا تھا اور ایک دن میں ختم ہو گیا، پھر 10 سال کے لیے 10 لاکھ کا قرض سر پر سوار ہو گیا۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ جب آدمی نام نمود کے لیے شادی بیاہ میں پیسے کو پانی کی طرف بہاتا ہے۔ 10 لاکھ کا کمایا ہوا 10 سال کا پیسہ ایک دن میں برباد ہو جاتا، اس کے بعد آدمی 10 سال کے لیے قرض میں ڈوب جایا کرتا۔ ناروا خرچ شادی میں تم چھوڑ دو، ناروا خرچ شادی میں تم چھوڑ دو، لینے دینے کے قانون کو توڑ دو، خود بھی بچتے رہو قرض کے بوجھ سے، خود بھی بچتے رہو قرض کے بوجھ سے، قوم کو بھی بچانے کی کوشش کرو، ہر تجارت کے شعبوں کے حامی بنو، سود پر قرض لینا بھی تم چھوڑ دو، اپنے پیسوں سے تم اپنی ہی قوم کو، اپنے پیسوں سے تم اپنی ہی قوم کو سب سے آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے ولیمہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، میں آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں دایاں بایاں ہو گیا شروع میں، اب نہیں ہوگا، جب تک میں کرسی نہیں چھوڑوں گا آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں۔ بہت خوبصورت پیغام آپ کے بچوں کے حوالے سے ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، اچھا وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائے ہیں جن کی شادی ہو چکی، وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائے، تو ان کا ڈبل کا ارادہ ہے کیا؟ اچھا انہوں نے اتنی بڑی غلطی کی تو کھانا دانا سب بند ہو جائے گا۔ دھیان سے رکھیے گا، آپ کو جو فریاد سنانے کے لیے میں جا رہا ہوں، آپ کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، خون کے آنسو روئیں گے آپ۔ ہمارا جوان، ہمارا بچہ 3 چیزوں میں پیچھے ہے۔ نوکری میں پیچھے ہے، 100 میں صرف 2 بچے نوکری کر رہے ہیں، 98 گول۔ تجارت میں ہمارے بچے پیچھے ہیں، جانتے ہیں تجارت کتنے کرتے ہیں؟ 100 میں 5، 95 گول۔ تعلیم میں ہمارے بچے پیچھے ہیں، 100 میں صرف 4 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، 96 گول۔ اور اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے مسلمان سب سے زیادہ جاہل ہیں، مردوں میں 62% مرد جاہل ہیں، عورتوں میں 72% عورت جاہل ہے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ باپ بادشاہ ہے، بیٹا کتنا ہے؟ 11،
11 बेटे का एक बाप है बादशाह, इंतकाल कर रहा है, 17 रुपया छोड़ करके जा रहा है। 17 रुपया का, ये तो हाथी के मुंह में जीरा होगा, क्या होने वाला है 17 रुपया से। तो उस बाप ने कहा कि मैं अपने बच्चे के मुकद्दर का मालिक नहीं हूं, मुकद्दर का मालिक खुदा है। मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, अपने बच्चे को सबसे ज्यादा इल्म दिया है, सबसे ज्यादा तालीम दी है, माल नहीं दिया, खुदा के हवाले किया, मेरा बेटा गरीब नहीं रहेगा। बाप का इंतकाल हो गया, हर बेटा अपने वक्त का गवर्नर हो गया, माल नहीं दिया, इल्म दिया, बेटा माला माल हो गया। एक बादशाह गुजरा, उसका नाम है अब्दुल मलिक इब्न मरवान। इतना पैसा अपने बच्चों के लिए जमा किया कि तमाम बच्चों को बुला करके कहा घबराना नहीं है, इतना पैसा जमा कर दिया है कि बैठ करके खाओगे, टेंशन लेना नहीं है। बाप का इंतकाल हो गया, इल्म नहीं दिया, अपने बच्चे को माल और दौलत जमा करके दिया, इल्म नहीं दिया, इंतकाल कर गया। उसका पोता भीख का कटोरा लेकर के मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है, लोगों से कहता है कि लोगों मुझको भीख दो, ये मस्जिद मेरे दादा ने बनाया, मेरा हाल बुरा है, मैं भीख मांगने पर मजबूर हूं। जिस बादशाह ने अपने बच्चों को माल दिया वो कंगाल हो गया, इल्म नहीं दिया। जिस बाप ने अपने बच्चे को इल्म दिया, माल नहीं दिया, वो माला माल हो गया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, आप जाहिल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर आपका एहसान याद रखें। हाथ उठा करके वादा कीजिए अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटे को झूले पर, औरत को चूल्हे पर बिठाएंगे, बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहां आकर के आप फंसे, बेटा बेटी दोनों को पढ़ाना है। जिसका बेटा जितना काला होता है बच्चा में, उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन उसको लगाती है, किसी तरह ये काला गोरा हो जाए। लेकिन वो कालिया गोरा नहीं होता, साबुन काला, वो साबुन गोरा, साबुन काला हो जाता है, लेकिन वो कालिया गोरा नहीं होता, आसमान से ही उतर के आया है काला। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले को भी वो चौधरी का चांद समझते। बेटा काला है, माँ ने कान में कहा कि बेटा बहुत काले हो, बदसूरत हो, कोई अपनी जगह पर तुम्हें नहीं बिठाएगा। बेटा मगर एक काम करो, लोग तरक्की पर तुमको बिठाएंगे। बेटा बोला अम्मा कौन सा काम करना होगा कि लोग तरक्की पर बिठाएंगे? का तुम बदसूरत हो, तरक्की पर लोग बिठाएंगे, एक काम कर लो, रात दिन एक करके तालीम हासिल करो, जिस दिन सबसे ज्यादा इल्म हासिल कर लोगे उस दिन लोग तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे, तुमको तरक्की पर बिठाएंगे। बाप की नसीहत, माँ की नसीहत को बेटे ने कबूल किया, रात दिन एक करके यही काला और बदसूरत बच्चा मक्का का काजी बन गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करे तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीले से ज्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता, शकीले से ज्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता। 2-3 पैगाम आपकी खिदमत में, 10 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फिर माशाअल्लाह जोर का झटका जरा धीरे से लगा है। 3 मिनट का सिर्फ जलसा है। आदमी घर से तरक्की करता है और जिसको घर से तरक्की नहीं है वो कभी तरक्की नहीं करता। अदालत में चला गया 2 भाई का झगड़ा और 10 साल के बाद अदालत में फैसला हुआ कि दरख्त का झगड़ा है, किसी भाई ने कहा मेरा है, किसी भाई ने कहा मेरा है, झगड़ा चला गया अदालत में। 10 साल के बाद फैसला हुआ और फैसला क्या आया आपको सुन करके हैरत होगी। दरख्त को काट करके आधा एक को दे दो, आधा एक को दे दो। दोनों मुकदमा लड़ लड़ करके इतना कंगाल हो चुका कि दरख्त कटाने के पैसे नहीं थे। लड़ाई को खत्म करो, घर के झगड़े को घर में खत्म करो, मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह तरक्की के आसमान पर पहुंचा देगा। एक भाई माल कमा करके वजीर बन गया,
دوسرا بھائی علم حاصل کر کے عالم بن گیا. وہ جو مالدار وزیر تھا وہ تانا مارتا ہے تو لوٹا اٹھانے والا ہی رہا, تو جہاں کا تھا وہیں کا رہ گیا, میں نے مال جمع کیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اس بھائی نے کہا کہ تم مجھ کو تانا مارتے ہو جبکہ ہمارے ماں باپ ایک ہیں, تم ہم کو تانا مارتے ہو جبکہ ہم ایک بھائی ہیں, ایک ماں باپ کی اولاد ہیں, ایک خون ہے, ایک رشتہ دار ہیں, تم ہم کو تانا مت ڈالو, مجھے حوصلہ دو. لیکن تم اس بات کو بھول گئے میں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے, حدیث کا علم حاصل کیا ہے, مجھے تو نبی کی میراث ملی, تمہیں قارون کی میراث ملی, میں جہاں پہنچا ہوں تم وہاں نہیں پہنچے. ایک بھائی چھوٹی منزل میں تھا, دوسرا بھائی اوپر کی منزل میں تھا. اوپر کی منزل میں جو بھائی تھا وہ ایک نمبر کا دیندار تھا, اور نیچے کی منزل میں جو بھائی تھا وہ ایک نمبر کا پیکڑ تھا, ہر وقت دارو میں ڈوبا رہتا تھا. لیکن جو بھائی دارو میں ڈوبا رہتا تھا وہ اپنے کو گنہگار سمجھتا تھا, لیکن جو بھائی اوپر نماز پڑھتا تھا اپنے کو بڑا دیندار سمجھتا تھا, دوسرے کو حقیر سمجھتا تھا, اپنے کو عزیز سمجھتا تھا. یہ اس کی غلطی تھی, تکبر کرتا تھا. یہ اپنے کو چھوٹا سمجھتا تھا, وہ اپنے کو بڑا سمجھتا تھا. دیکھیے اللہ کا فیصلہ. اس سے کسی نے پوچھا اس کے بھائی کے بارے میں کہ تمہارا بھائی کیسا ہے, کہا ایک نمبر کا جہنمی ہے, ہر وقت منہ میں دارو لگائے رہتا ہے. اس کی زبان سے نکلا, اللہ نے لکھ دیا. خدا تانا نہیں مارتا دارو پینے والے کو, توبہ کے لیے انتظار کرتا ہے. اور اس بھائی کو دیکھو تانا مار رہا, اللہ کو پسند نہیں آیا. اس نے سوچا کہ یار 25 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے, کبھی میں نے گناہ نہیں کیا, چلو اپنے چھوٹے بھائی کے یہاں چلتے ہیں, ایک گلاس دارو پی لیتے. اوپر کا بھائی جو 25 سال سے نماز پڑھا ہے وہ وہاں سے آیا کہ چھوٹے بھائی کی مجلس میں چلتے ہیں کہ کبھی گناہ نہیں کیا, 25 سال سے نیکی کیا, ایک دن جا کر کے ایک گلاس دارو پی لیتے. وہ وہاں سے چل رہا ہے, اور چھوٹے بھائی کو احساس ہوا یار میں بہت بڑا گنہگار ہوں, رات دن دارو پیتا ہوں, چلتا ہوں اپنے بھائی سے ملاقات کر کے توبہ کرتا ہوں. یہ بھائی اپنے ارادے سے نیچے سے اوپر جا رہا ہے, وہ بھائی اپنے ارادے سے اوپر سے نیچے آ رہا. ملک الموت نے بیچ میں دونوں کی روح قبض کر لی, ایک کو جنت میں پہنچایا, ایک کو دوزخ میں پہنچایا. جو دارو پینے والا تھا وہ جنت میں پہنچ گیا توبے کے ارادے سے, اور جو نیک تھا تکبر کرتا تھا اور وہ دارو پینے کے ارادے سے نیچے آ رہا تھا, وہ نیک ہونے کے باوجود بھی جہنم میں چلا گیا اپنے بھائی کو تانا مارنے کی وجہ سے. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں, آپ کو اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے کریے, نہیں کرنی مت کیجیے, لیکن تانا مت ماریے. تانا ماریں گے اللہ پکڑ لے گا. ایک بات یاد رکھیے, مری ہوئی مرغی کو آپ کتے کے سامنے ڈالیے, وہ الگ اسٹائل سے کھاتا ہے, اور آپ مری ہوئی مرغی کوا کے سامنے پھینکیے, وہ الگ اسٹائل سے کھاتا ہے. دونوں کا فرق دکھا رہا. جب کوا کے سامنے مرغی پھینکی جاتی ہے تو اکیلا کوا کھاتا نہیں ہے, پورے میترا کے کوا کو ولیمے کی دعوت دیتا ہے. جب سارے کوا جمع ہو جاتے ہیں تب سب مل کر کے کھاتا ہے. لیکن کتے کو ڈال کر کے دیکھیے, وہ اکیلا کھائے گا, اپنی قوم کو کھانے نہیں دے گا. یاد رکھیے, کتا اس لیے ہے وہ اپنی قوم کو جینے نہیں دیتا, کوا اس لیے ہے کہ اپنی قوم کے لیے جیتا ہے. اگر ہم جانور سے بدتر ہو گئے تو ہم اپنی قوم کے لیے نہیں جی سکتے. اگر ہم انسان ہیں, مسلمان ہیں, تو خود جیئیں گے, اپنے بھائی کو بھی جینے دیں گے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, گھر کا جھگڑا عدالت میں جائے گا انشاءاللہ. مسلک کی نزاکت پر اکثر آپس میں مسلمان لڑتے ہیں, کلمے کی حقیقت کو واحد بنیاد بنانا بھول گئے. بھائی سے ہے نفرت بھائی کو, بھائی سے ہے نفرت بھائی کو, بہنوں سے بغاوت بہنوں کو. اس دور میں بھائی بہنوں کو آپس میں ملانا بھول گئے. اس دور میں بھائی بہنوں کو آپس میں ملانا بھول گئے. ہندو مسلمان بھائی اور یکجہتی بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام آ رہا, 3 منٹ کا سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بغل میں بشن پور ہے, یہاں ہمارے برادر وطن بھی رہتے ہیں, ان کے حوالے سے بڑا خوبصورت پیغام ہے. آپ لوگ
बड़ी बेदारी के माहौल में सुन रहे हैं। मेरा आखिरी पैगाम है ये, उसके बाद औरतों के लिए सिर्फ 2 पैगाम है। मेरे हिस्से का जलसा 7 मिनट में मुकम्मल हो रहा। आप पेशाब पखाना को रोक करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, मैं आपके बार बार बेदारी को टटोल रहा हूँ। पेशाब पखाना लगे 9 दो 11 हो जाइएगा, पूरा जलसा खराब हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक किताब है, उसका नाम है अथर्ववेद। उसमें लिखा हुआ है, जब तकिया पर सर रहे तुम्हारा रात में तो हमेशा ये सोचो, जैसे मेरे घर में सुख है उसी तरह सबके घर में सुख हो। और जब तकिया से तुम्हारी आंख खुले और सुबह को उठो तो ये सोचो, ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि हर आदमी सुख से उठे उसको दुख ना मिले, अपनी आंख से वो सुख देके किसी को दुख देखने का मौका ना मिले, ऐसा दर्द दूसरे के लिए अपने सीने में रखो। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, अथर्ववेद में लिखा हुआ। एक किताब है, उसका नाम है पंचतंत्रा। उस किताब में लिखा, जो कहता मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा खानदान है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये तंग नजर आदमी है, ये कमीना आदमी है, जो कहता है ये भी मेरा भाई है, वो भी मेरा भाई है, सारा जहान मेरा भाई है, ये असल में आदमी है, ये शरीफ आदमी है, इसका सीना चौड़ा है, ये तंग दिल नहीं है। एक आदमी हट्ठा कट्ठा, उल्लू का पट्ठा, भैंस का अंडा, केले का छिलका, भीख का कटोरा लेकर के अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। वो भीख मांग रहा था कि फुटबॉल खेल रहा था। एक आदमी बोला, बड़े बेशरम आदमी हो, भीख भी मांगते हो, सर भी उछालते हो। कहा, यार मैं खानदानी फकीर हूं, मेरा बाप नेशनल फकीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर था, मेरा खानदानी पेशा है। एक आदमी हाथ में पैसा लेकर के भीख देने के लिए आया, सर झुका करके भीख दे रहा है। उसको बड़ी हैरत हुई। देखो भाई, जोर का झटका इसको भी लग रहा है। हाथ उठा सर झुका करके उसको भीख दे रहा है। उस आदमी को बड़ी हैरत हुई कि तुम तो शरीफ आदमी हो यार, भीख देने वाले हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? सर झुका करके तो भीख हमको मांगना चाहिए, हम तो बेशरम आदमी, भीख भी मांग रहे, सर भी उठा रहे। तुम तो भीख देने वाले हो, तुम सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? तो उसका जवाब सुनिए, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उसने कहा, यार बात यह है कि सबसे पहले अल्लाह ने तुम्हारे लिए मेरी जेब में पैसा दिया, उसके बाद तुमको भीख का कटोरा लेकर के खड़ा किया। मेरा रास्ता कहीं और निकल रहा था, अल्लाह ने उस रास्ते से मोड़ करके हमको तुम्हारे पास भेज दिया। उसी का दिया हुआ पैसा, उसी की तौफीक से मैं तुमको दे रहा हूं। काम तो उसका है, नाम मेरा हो रहा था, इसलिए सर झुका करके तुमको भीख दे रहा था, सर उठा करके भीख नहीं दी। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान। दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने। देने वाला देवत, देवत है दिन में। लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे ने, यहाँ से नीचे ने। राम जी को वनवास हो रहा, 14 साल के लिए महल को छोड़ करके जंगल जाना पड़ा। माँ बूढ़ी, माँ जिंदा है, जवान बेटा 14वीं के चांद की तरह खूबसूरत बेटा महल छोड़ करके जंगल जाने वाला है। शेर भी है, सांप भी है, जान का कदम कदम पर खतरा है। माँ मायूस होकर के कोने में बैठी हुई है। राम जी आशीर्वाद लेने के लिए माँ के पास जब आए तो देखा माँ मायूस बैठी हुई है, आंख से आंसू छलक गए। सोचा कि अगर आंख के आंसू माँ देख लेगी तो कलेजा फट जाएगा। जल्दी से कपड़े से राम जी ने अपनी आंख के आंसू को छुपाया और मुस्कुरा करके कहा, माँ आशीर्वाद दे दो, चंद दिन के लिए मुसीबत है, उसके बाद राहत ही राहत है। माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, कोई आम बात नहीं है कि तुमसे कह दूं कि महल छोड़ करके चले जाओ, 1 साल के नहीं 14 साल के लिए चले जाओ। मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं अपने मुंह से अपने चांद को महल से हटा करके जंगल नहीं भेज सकती। दूसरे लोग कहते हैं तो जाओ, और तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर हमारा है कि हमारी शादी दौलत वाले के यहाँ हो गई, कुर्सी का झगड़ा हो गया। आज उस झगड़े की वजह से मेरे बेटे को घर से निकल करके जंगल जाना पड़ रहा है। देखा कि माँ बेताब हो रही है, माँ का हार्ट फेल हो जाएगा।
تو رام جی نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا ماں، پاؤں پکڑ کر کے کہا کہ ماں اپنے دل کو مضبوط کرو، صبر کرو. جو پھول گھر میں کھلتا ہے جب وہ مرجھا جاتا ہے تو سب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن جو پھول جنگل میں کھلتا ہے وہ خدا کے بھروسے کھلتا ہے. میری ماں تو خدا کے حوالے کر دے، مجھ کو جنگل بھیج دے، اگر وہ خدا مہربان ہوا تو ماں کے گود سے بہتر جنگل کے دامن کو بنا دے گا. چھوڑ کے اپنے محل دو محلے جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا. چھوڑ کے اپنے محل دو محلے جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا. ہے یہی رام قلعے کی ریکھا، آ گیا اب وشواس، جب جب رام نے ستم لیا تب تب پایا بنواس. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے رامائن. اس میں لکھا ہے کہ لکشمن جی دیور ہیں اور سیتا جی بھابھی ہیں. لکشمن جی سے پوچھا جا رہا آپ کی بھابھی سیتا ہیں، آپ نے ان کا چہرہ دیکھا ہے؟ ناک نقشہ کیسا تھا؟ کالی تھی یا گوری تھی؟ دیکھنے میں کیسی لگتی تھی؟ دیور سے پوچھا جا رہا ہے بھابھی کے بارے میں. تو دیور نے کہا کہ وہ تو گھونگھٹ ڈال کر کے رہتی تھی، پردے کے اندر رہتی تھی، میں نے کہاں چہرہ دیکھا. اگر گھر سے باہر نکلی تو گھونگھٹ ڈال لیا، پردے سے باہر نکلی، چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. چلتے ہوئے صرف پیر دیکھا ہے، آج تک چہرہ نہیں دیکھا. اس دیش میں ہندو نہ مسلمان ہے بابا، سچ پوچھو تو ہر شخص، سچ پوچھو تو ہر آدمی انسان ہے بابا. شنکر بھی یہاں، رام بھی اور کرشن یہ بولے، ہر شخص کا بس ایک ہی بھگوان ہے بابا. لکشمن نے کبھی سیتا کا لیلار نہ دیکھا، مذہب کے پرکھنے کی یہ پہچان ہے بابا. مذہب نہیں سکھاتا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. پیغام ختم ہو گیا. ہندو مسلمان کے حوالے سے آپ سے وعدہ لینا ہے، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے. ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے. یہ دیکھیے بائی پاس چلے گئے. دل ملائے بغیر کچھ ہونے والا نہیں. پہلے دل ملانا ہوگا، اس کے بعد ہاتھ ملانا. آپ کی بیداری کو ٹٹول کر کے آخری پیغام ماں باپ کے حوالے سے سننے کے لیے آپ لوگ تیار؟ ایک بار اور ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ماں باپ کو کما کر کے کھلائیں گے، شادی سے پہلے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ بالکل آسان ہے، کما کر کے تو شادی کے بعد کھلا کر کے دکھائیے، تب کمال ہے. دوپٹے کی ہوا لگتی ہے، قبلہ بدل جاتا ہے. ماں باپ کے حوالے سے پیغام ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دھیان سے سنیے گا، 3 منٹ میں نکل جائے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے جلسہ نکال دیا. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے جوان بیٹے کو دین دنیا رات چگنی ترقی سے والا مال فرمائے. اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے، کنواری ہے، تو دعا کرتا ہوں اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے. بوڑھا پیچھے ہے، جوان آگے. اللہ کے رسول نے روکا، جوان سے پوچھا کہ او جوان، یہ بوڑھا جو تمہارے پیچھے چل رہا ہے یہ کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے. کہ سبحان اللہ، باپ ہے تو آگے مت چلنا، باپ ہے تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا. باپ اگر پیشاب کرے تو اس محبت میں اس طرح پیشاب کو دھونا جیسے بچپن میں تمہارے پیشاب کو دھویا ہے. جوان آیا، کہا کہ یا رسول اللہ غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا. کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، کتنا بڑا ہے؟ کہ زمین سے بھی بڑا. کہ زمین سے بھی بڑا. کہ آسمان سے بھی بڑا. کہ آسمان سے بھی بڑا. کہ عرش سے بھی بڑا. کہ عرش سے بھی بڑا. کہ یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ اتنا بڑا گناہ ہو گیا. کہ گھبرانا نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارا باپ زندہ ہے؟ کہا سبحان اللہ. تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا سبحان اللہ. کہ جلدی سے جاؤ باپ کے داڑھی پکڑو، جلدی سے جاؤ ماں کے پاؤں پکڑو، اپنے گناہ کے لیے دعا کراؤ. ارے عرش سے بڑا گناہ تمہارے ماں باپ کی دعا کے صدقے میں چھوٹا ہو جائے گا، خدا مہربان ہوگا، معاف ہو جائے گا.
بیٹا جوان، بیٹا بیمار پڑا ہے، ماں بھی خدمت کر رہی ہے، بیوی بھی خدمت کر رہی ہے۔ بیوی سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ اب مرتا بھی نہیں ہے، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال، مرتا بھی نہیں ہے کہ جنازے کا اعلان ہو جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ بیوی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ میری ماں بوڑھی ہو گئی، جوان بیٹا بیمار ہے، وہ بوڑھی ماں خدمت کر رہی ہے، کبھی اکتاتی نہیں ہے۔ یہ جوان بیوی 1 مہینے میں اکتا گئی اور میرے مرنے کی دعا کر رہی ہے۔ لوگ غلط بولتے ہیں کہ بیوی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے، ماں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ چھاپے میں ایک آدمی پکڑا گیا، اسے پوچھا کہ بہت بڑے مالدار ہو؟ کہا بہت بڑا مالدار نہیں ہوں، 1 روپیہ صرف دن میں کماتا ہوں، اور خرچ کیسے کرتا ہوں؟ 4 آنا اپنے اوپر، 4 آنے سے قرض چکاتا ہوں، 4 آنا قرض میں دیتا ہوں، 4 آنا دریا میں ڈال دیتا ہوں۔ بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، کیا کہہ رہا کچھ نہیں سمجھا۔ کہا تم سمجھاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور 1 روپیہ کماتا ہوں دن بھر میں، اور 4 آنا اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، 4 آنا قرض میں دیتا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو کھلا رہا ہوں، جب میں محتاج ہو جاؤں گا تو یہ بچے میرا قرض مجھ کو لوٹائیں گے۔ 4 آنا قرض میں دے رہا ہوں، بچے کو کھلا رہا ہوں، 4 آنے سے قرض چکا رہا ہوں، میرے بوڑھے ماں باپ نے جب میں چھوٹا تھا مجھ کو کما کر کے کھلایا، قرض چڑھا دیا، اسی قرض کو میں اتار رہا ہوں۔ کوئی بیٹا یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا میں ماں باپ کو کھلا رہا ہوں، کھلایا ہوا واپس کر رہا ہے، پہنا رہا ہوں، پہنایا ہوا واپس کر رہا ہے، علاج کر رہا ہوں، علاج کیا کرایا ہوا واپس کر رہا ہے، کوئی الگ سے احسان نہیں کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہا یہ جو بولے کہ 4 آنا دریا میں ڈالتا ہوں، یہ کیا کرتے ہو؟ کہا 4 آنا دریا میں ڈالتا ہوں، ساس سسر کو کھلاتا ہوں، نیکی کرو پانی میں ڈالو، کچھ ملنے والا نہیں۔ پہلی بار بیوی آئی اور کان میں کچھ کہہ رہی ہے شوہر کو، شوہر بڑا خوش ہو رہا ہے، بیوی کان میں کچھ کہہ رہی ہے، پہلی بار میکے سے سسرال آئی ہے لڑکی اور شوہر کو کان میں کچھ کہہ رہی ہے۔ کان میں کیا کہا ہے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، کلیجہ منہ کو آ جائے۔ وہ پہلی بار جو میکے سے سسرال لڑکی آئی ہے وہ کان میں کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے آپ کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، آپ میری خاطر اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ جورو کا غلام بولتا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اگلے ہی دن کرائے کے مکان میں ماں باپ کو رکھ دیا اور بیوی کو لے کر کے الگ ہو گیا۔ ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی، ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بوڑھوا مسلمان، ہائے مسلمان، ماں باپ بھائی بہن کو رولائے، ماں باپ بھائی بہن کو رولائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد لے گی پران، ہائے مسلمان، ہائے مسلمان، ہائے مسلمان، ہائے مسلمان۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھ سارا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اپنی جگہ لے رہا ہوں۔ میں آپ کے حوصلے کو سلام کر رہا ہوں، آپ کا حوصلہ اتنا مضبوط ہے کہ مجھ کو آپ پانی پلا دیں گے، میرا ہی پنکچر ہو جائے گا، لیکن یہ غلطی نہیں کروں گا، آپ کو پیاسا چھوڑ کر کے جاؤں گا۔ 3 منٹ میں آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے آ رہا، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بس آخری پیغام سنا رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ جارج ٹاؤن نام کا پروفیسر ہے، 1996 میں بولتا ہے 25% عورت، 100 میں 25% عورت آوارہ ہو گئی موبائل میں غلط فلم دیکھنے کی وجہ سے، موبائل چلانے کی وجہ سے 25% لڑکی آوارہ ہو گئی۔
54% लड़की मोबाइल चलाने की वजह से आवारा लोगों को पसंद करती है। 54%, 25% आवारा, 54% आवारा लड़कों को आवारा लड़कियों को पसंद करती है। दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क कौन सा है जानते हैं? स्वीडन। एक मुल्क है, उसमें इतना पैसा है कि लोग सोचते हैं यार पैसा लगाएंगे कहाँ। हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं, सोचते रहते हैं पैसा आएगा कहाँ से। उस मुल्क में इतना पैसा है कि लोग सोचते रहते हैं कि पैसा लगाएंगे कहाँ। लेकिन उस मुल्क में 80% जवान फांसी के फंदे पर लटक करके मर जाता है, ट्रेन की पटरी में कट जाता है और जहर खा करके खुदकुशी कर लेता है। क्यों? बीवी नाफरमान निकली, नाफरमान बीवी की वजह से शौहर फांसी पर लटक गया। 1 साल में 80% जवान खुदकुशी पर लटक गए। जापान एक मुल्क है, उसमें 52% मर्दों ने कहा हमको मर्द होने पर खुशी नहीं है। अगर मर्द की जगह औरत होते तो बड़ी खुशी होती। अरे बेवकूफ हो, अल्लाह ने मर्द बनाया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कहा कि नहीं, मर्द से बेहतर था कि औरत होते। कहा क्यों? कहा कि पहली तारीख में तनख्वाह की मालिक मेरी जोरू हो जाती है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं रहती, इसलिए औरत होते तो अच्छा होता, मर्द होने पर कुछ नहीं। आप लोग गलती से अपनी तनख्वाह का पैसा बीवी के हवाले मत कीजिएगा, वरना माँ बाप को भी पूछ करके खर्चा देना पड़ेगा। तीसरी बात याद रखें, सिडनी का डॉक्टर है, उसने कहा कि 48% मर्द पागल होते। यूरोप में, अमेरिका में, यूरोप में 48% मर्द पागल होते हैं। किसकी वजह से? नाफरमान बीवी की वजह से। उसको घर में सुकून नहीं मिलता और वो सोच सोच करके दिमागी तवाजुन खो देता है। पागल होने वालों की लिस्ट है, 48% मर्द नाफरमान बीवी की वजह से पागल हो जाता। और एक बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, आपको बड़ी हैरत होगी। मुसलमान लड़की 3 लाख की तादाद में भाग गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। मुसलमानों ने निकाह को महंगा कर दिया। जाहिल से जाहिल लड़का बुलेट का डिमांड करता है, डबल सामान का डिमांड करता है। एक शादी में 10 लाख का खर्च है, गरीब बच्ची भाग गई। वो कम गुनहगार है, ये समाज गुनहगार है। जिसने ईमान भी अपनी लड़कियों की खराब की, अपने ईमान भी लड़कियों का खराब किया, आबरू भी बर्बाद है। और जानते लड़की क्यों भाग रही है? माँ बाप ने आंख बंद करके बेटी का दाखिला करा दिया स्कूल में। ये भी नहीं देखा लड़की है तो लड़की के स्कूल में दाखिल कराना चाहिए, लड़के के स्कूल में दाखिल करा दिया। आवारा लड़के के चक्कर में लड़की भाग गई। बेटी कम गुनहगार है या माँ बाप ज्यादा गुनहगार? और माँ बाप ने जोश में आकर के स्क्रीन टच मोबाइल बेटी को दे दिया। सूने घर में बकरी सवासी। अब खबर नहीं कि बेटी किससे बात कर रही है, कोई पहरा नहीं किया, लड़की भाग गई मोबाइल की वजह से। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, अगर बच्चियों के ईमान की हिफाजत करनी है, आबरू की हिफाजत करनी है, आपको 3 काम करना है। लड़के के स्कूल में लड़की को दाखिल नहीं करना है, लड़की को लड़की के स्कूल में दाखिल करना। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। और शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे, बगैर डिमांड के करेंगे इंशाअल्लाह। और लड़की के हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल हवाले नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। कोई नंगे सर जाके बाजार टहले, कोई नंगे सर जाके बाजार टहले, कोई नंगे सर जाके बाजार टहले। शरीयत से कब तक बगावत रहेगी, शरीयत से कब तक बगावत रहेगी। नमाज और रोजा की फुर्सत नहीं है, नमाज और रोजा की फुर्सत नहीं है, नमाज और रोजा की फुर्सत नहीं है। बताओ ये कैसे
سلامت رہے گی، بتاؤ یہ کیسے سلامت رہے گی۔ آمدنی کم ہو رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ آبادی بڑھ رہی ہے، دنیا بڑی ہو رہی ہے، دنیا کے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، آمدنی گھٹ رہی ہے، آمدنی کیسے بڑھے گی؟ یہ آخری سوال ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت جلسہ، بہت دور تک مجمع، آپ کی پیشانی چمکتی ہوئی، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ مال کی محبت سے 3 نقصان ہوتا ہے۔ پہلا نقصان یہ ہے آدمی کنجوس بن جاتا ہے، پیسہ بچاتا زیادہ ہے، خرچ کم کرتا ہے، اپنے اوپر بھی، رشتہ دار پر بھی اور غریب پر بھی خرچ کم کرتا ہے۔ مال کی محبت ہے، آدمی بخیل اور کنجوس ہے۔ جب مال کی محبت ہوتی ہے تو آدمی اپنے لیے جیتا ہے، خود غرض ہو گیا، مطلب نکالتا ہے، مطلب نکلنے کے بعد پہچانتا نہیں ہے۔ مال سے جب محبت ہوتی ہے تو آدمی دن رات بے چین رہتا ہے، گھر سے باہر بھی اس کو سکون نہیں ملتا، گھر کے اندر بھی اس کو سکون نہیں ملتا۔ مال فتنہ کب ہے؟ غلط کمایا یہ فتنہ ہے، غلط جگہ پر خرچ کر رہا ہے فتنہ ہے، مال ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، مال ہے حج نہیں کر رہا ہے فتنہ ہے، حقدار کو حق سے محروم کر رکھا ہے فتنہ ہے۔ آبادی بڑھ رہی ہے، آمدنی کم ہے، کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ راستہ بتا رہا ہوں، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دل میں خوف خدا پیدا کر لیجئے، مسئلہ حل ہے۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، مسئلہ حل ہے۔ حلال کمانے کے لیے رات دن محنت کیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سرکاری نوکری کے لیے سسر پر بھروسہ کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مشقت کو محنت کو جو آر سمجھے، ہنر اور پیشے کو جو خار سمجھے، مشقت کو محنت کو جو آر سمجھے، ہنر اور پیشے کو جو خار سمجھے، تجارت کو کھیتی کو دشوار سمجھے، فرنگی کے پیسے نہ مردار سمجھے، تناسانیاں چاہے اور آبرو بھی وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل ڈوبی۔ پہلا پیغام خدا کی مہربانی کے حوالے سے، بڑا خوبصورت مجمع ہے، دل خوش ہو گیا۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ پنڈال میں لوگ کم ہیں اور میلے میں بہت زیادہ لوگ ہیں، تو وہ لوگ جو میلے میں ہیں وہ جلسہ دیکھنے والے لوگ ہیں، جو پنڈال میں ہیں یہ جلسہ سننے والے ہیں، اور سننے والے کو دعا بھی ملتی ہے اور مقدر بھی بدلتا ہے۔ میں دل سے آپ کو دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ آپ نے میرا دل خوش کر دیا۔ یہ جتنا ہی مجمع ہے یہ جلسہ کی اوقات سے بھی بڑھ کر کے، اللہ اس ادارے کو بھی قبول فرمائے جس مدرسے کا یہ جلسہ ہے۔ ایک آدمی دائیں ہاتھ کو 18 مرتبہ چوم رہا ہے، بائیں ہاتھ کو 81 مرتبہ چوم رہا ہے، اس ہاتھ کو 81 مرتبہ، اس ہاتھ کو 18 مرتبہ۔ پوچھا گیا پاگل تو نہیں ہو گئے؟ 18 مرتبہ اس کو چوم رہے ہو، اپنے ہی ہاتھ کو چوم رہے ہو، اور اپنے ہی دوسرے بائیں ہاتھ کو 81 مرتبہ چوم رہے ہو۔ اس نے کہا یار اس میں 18 نام اللہ کا ہے، اس میں 81 نام اللہ کا ہے، دونوں کو ملا کر کے دونوں ہاتھ میں 99 نام اللہ کا ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کے دونوں ہاتھ میں 99 نام رکھ دیا، یہ بندہ غریب نہیں ہو سکتا، یہ غنی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ آنکھ کا آنسو جب نکلے گا تو منہ پر رکھیے، نمکین معلوم ہوگا۔ آنکھ سے آنسو ٹپکے اور منہ پر لے کر کے اس کو دیکھیے، زبان سے سٹا کر کے دیکھیے، یہ نمکین ہوگا، میٹھا نہیں ہوگا۔ آنکھ کا آنسو نمکین ہے، میٹھا نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اگر آنکھ کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ آنکھ خراب ہو جاتی، اس میں زہر پیدا ہو جاتا، بینائی بھی ختم ہو جاتی، آنکھ بھی خراب ہو جاتی۔
اللہ نے زندگی بھر کے لیے آنکھ کی حفاظت کے لیے آنکھ کے پانی کو نمکین بنا دیا. اتنا بڑا مہربان خدا. آپ بمبئی سے آئے ہیں, دیکھ کر کے وہاں سمندر ہے, سمندر کے پانی کو چلو میں لے کر کے دیکھیے, حلق کے نیچے اتاریے نہیں اترے گا, اتنا کھارا نمکین ہوتا ہے. لیکن وہی پانی جب بادل آتا ہے اس کو سمندر سے اٹھاتا ہے, اٹھا کر کے جب آسمان کی بلندی پر لاتا ہے, وہ سمندر کا پانی جو حلق کے نیچے اتر نہیں رہا تھا, سمندر کے بادل نے سمندر کے پانی کو آسمان پر لایا, اور وہ پانی جب زمین پر آ رہا ہے تو اللہ کی قدرت نے اس کو میٹھا کر دیا. ایک آدمی دارو پی کر کے گھلٹا ہوا تھا, پیشاب کی نالی میں پڑا ہوا تھا. ایک آدمی نے زور سے لات ماری, نالائق کہیں کا, ضرور بہت بڑا پیکڑ ہوگا, یہ ایک گلاس نہیں, دو گلاس نہیں, پوری بوتل پی کر کے سویا ہوا ہے. وہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا, کیا ہوا, آج سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ کہاں نکلا ہے؟ کہا کدھر سے نکلا ہے؟ کہا پورب سے نکلا ہے. کہا سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاءاللہ. ارے کیا ہو گیا, پٹنہ سے آ رہا ہے یا رانچی سے آ رہا ہے؟ نشے میں تھا, ابھی نشہ ٹوٹا تو کہتا سورج نکلا, سورج پورب سے نکلا تو مارے خوشی کے سبحان اللہ پڑھ رہا ہے. کہا اگر سورج نکل رہا ہے اور پورب کی طرف سے نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. نشہ کر لیا, بھٹکا ہوا تھا, کسی کی یاری میں نشہ کر لیا, لیکن توبے کا دروازہ مالک نے میرے لیے کھول کر کے رکھا ہے, توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد دارو نہیں پیوں گا. جگر مراد آبادی آئے, کہا حضرت میرے لیے دعا کیجئے کہ میری دارو چھوٹ جائے. دعا ہو گئی, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. دعا ہو گئی, دارو چھوٹ گئی. ڈاکٹر آ گئے, حضرت دارو مت چھوڑیے, اگر آپ دارو چھوڑیں گے مر جائیں گے, دارو پینا ہوگا زندہ رہنے کے لیے. تو کہا یار اگر دارو پیئیں گے زندہ رہیں گے کتنے سال؟ کہا 40 سال سے بھی زیادہ زندہ رہیں گے. کہا اگر دارو چھوڑ دیا تو کتنے سال زندہ رہیں گے؟ تو کہا 4 سال. کہا بھاڑ میں جائے 40 سال کی زندگی, دارو پیوں گا خدا ناراض ہوگا, اس زندگی پر میں لات مارتا ہوں. 4 سال میری زندگی بچے ہیں, دارو چھوڑ کر کے خدا کو خوش کروں گا, ناراض نہیں کروں گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ آج کے بعد ہمارا سماج دارو سے پاک ہوگا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کوئی پلائے گا تو چھوڑیں گے نہیں, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے, وہی زندگی بس میری زندگی ہے. جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے, وہی زندگی بس میری زندگی ہے. جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے, جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے. وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے, وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے. جو ہر سانس سنت کے تابع نہیں ہے, خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے. پیغام ختم ہو گیا.